بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر لیول کا چوتھا پیریڈ عربی انگلش کا ہے، اور الحمدللہ ہمارے کتنے درس ہو چکے ہیں؟ 5۔ الدرس الخامس تک ہم نے پڑھ لیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات روز کا سبق لکھ بھی رہے ہوں گے، اور ایک دن انشاءاللہ پیچھے کے تمام سبق جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے۔ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، پیر کو بھی ہو سکتا ہے، منگل کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج خیر الدرس السادس لیسن نمبر 6 چھٹا سبق ہے، اور اس سبق میں ٹیلی فون پر آپس میں بات چیت کو عربی زبان میں بتایا گیا ہے۔ فون پہ ایک ہوتا ہے نا آمنے سامنے بات کرنا، اور ایک ہوتا ہے فون پر، موبائل پہ، ٹیلی فون پہ بات کرنا آپس میں۔ تو اس کو آج کے سبق میں آپ سے بیان کریں گے۔ بہت اہم سبق ہے، اس لیے غور سے سنیں بھی، سمجھے بھی، پڑھے بھی، اور اس کو یاد بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس لیسن نمبر 6 چھٹا سبق۔ السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، ہیلو۔ یہ چونکہ ایک عرفی جملہ بن چکا ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پہلے سلام کریں گے اور اس کے بعد پھر ہیلو کہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب رہی اس پر بحث کہ بھئی ہیلو یہ ہیل سے نکلا ہے اور اس میں یہ نقصانات ہیں، اور یہ کس چیز کا مخفف ہے، کس چیز کا سمبل ہے، اور اس کا اشارہ جہنم کی طرف ہے نا۔ یہ بھی بہت ساری ابحاث ہوتی ہیں کہ بھئی ہیلو نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ہیل سے نکلا ہے نا، اور جہنم کو کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ہیلو پر لگا دیا۔ باقی مسلمان 5 وقت کی جماعت چھوڑ دے تو مسئلہ نہیں ہے، ہاں، اور سارے دن روحانی امراض میں مبتلا رہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہیلو بول دیا تو یہودی سازش کا شکار ہو گئے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو انسان خود کسی عمل کے لیے، جذبے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بس ادھر ادھر گھما پھرا کے جو بے مقصد سی باتیں ہوتی ہیں کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے، ہے نا۔ یہ بھی ایک بڑا عرصہ ایک بحث چلی، کھانے والے حلیم کھاتے رہے، انہوں نے اس بحث میں حصہ ہی نہیں لیا۔ نہیں سمجھے بات؟ انہوں نے کہا بھائی آپ حلیم کہے ہا کے ساتھ، دلیم کہے دال کے ساتھ، ہم نے تو کھانا ہے نا۔ تو وہ ایک آدمی آیا دکاندار کے پاس، اس کو کہا کہ عبد الصمد بانڈ دے دیں۔ صمد بانڈ جانتے ہیں؟ ہاں، چپکانے والا ہوتا ہے نا۔ تو اس کو کہا عبد الصمد بانڈ دے دیں۔ اس نے کہا عبد الصمد تو نہیں ہے، صمد ہے۔ تو کہا یار یہ تو بڑی بے ادبی ہے، اللہ کے نام سے پہلے عبد لگانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس وقت امت جو ہے وہ اس علمی محنت میں لگی ہوئی ہے کہ حلیم اور دلیم کا مسئلہ حل کریں، صمد اور عبد الصمد کا مسئلہ حل کریں، اور ٹیلی فون اٹھائے تو ہیلو کہنے سے یہودی کامیاب اور امت مسلمہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں شاید اتنی اہم نہ ہو ہمارے لیے، ہماری عملی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سمجھ گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من علی الہاتف، who's on the line؟ فون پر کون ہے؟ اب دیکھیں من آیا نا، پہلے گزرا ہے۔ ما کے معنی آتے ہیں کیا، اور من کے معنی کون۔ لفظ علا آیا، علا کے معنی آتے ہیں پر۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں نا موبائل ٹیبل پر ہے، ٹوپی سر پر ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس پر کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ علا آتا ہے۔ ہاتف کہتے ہیں فون کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ فون۔ اور موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جوال۔ دونوں میں فرق ہے۔ فون جو عام لینڈ لائن کا فون ہوتا ہے نا، پی ٹی سی ایل کا، جو سارے خراب پڑے ہوئے ہیں، ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتف۔ اور موبائل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جوال۔ جوال کہتے ہیں۔ انا، آئی ایم، میں کا مطلب پھر آگے اپنا نام بھی لے لیں۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں فون کیا، جی خیریت سے، کون بات کر رہے؟ جی میں بات کر رہا ہوں۔
اب اس کے دماغ پہ بوجھ ڈال دیا کہ آپ سوچو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں، یا میں اتنا مشہور اور معروف آدمی ہوں کہ آپ کو میری آواز سن کر یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتنے تفکرات کی اور منتشرات کی دنیا ہے، اور اس میں انسان یہ کہے کہ جی آپ کو پہچان لینا چاہیے، تو یہ بہت غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن آپ سے بات ہوئی آداب المتعلمین کے بارے میں نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت نے ملاقات کے آداب میں لکھا ہے کہ جب انسان کسی کے دروازے پر جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی عجیب انسان گزرے ہیں، پوری زندگی کا ایک سلیقہ سکھا کے گئے۔ ماشاء اللہ این انت، ماشاء اللہ ویر آر یو، ماشاء اللہ آپ کہاں ہیں؟ یعنی اب اچانک وہ فون کرنے والے سے وہ ہو آپ ہیں، اور کہاں ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ کی آواز نہیں سنی، اچانک ہوا نا۔ اس نے کہا انا فی المنزل کنت مریضا منذ اسبوعین، I am at home, I have been sick for the past 2 weeks. میں گھر میں ہوں، میں بیمار تھا 2 ہفتوں سے۔ سمجھ گئے؟ تو انا تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، فی کے معنی میں، اور منزل کہتے ہیں گھر کو۔ عربی میں گھر کو کیا کہتے ہیں؟ منزل۔ اور بیتن کا لفظ بھی آتا ہے، بیتن بھی کہتے ہیں اور منزل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے کنتو۔ یہ کنتو، یہ آپ حضرات جو طلبہ ہے جنہوں نے درجہ اولیٰ پڑھی ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے کانا۔ تو کنتو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بتانا کہ یہ کام پہلے ہو چکا۔ سمجھ گئے؟ کنتو مریضاً، میں بیمار تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ میں بیمار، تو کنتو میں تھا، میں تھا، کیا تھا؟ مریضاً، بیمار۔ منذ کے ترجمہ ہوتا ہے سے، اس کے لیے من بھی آتا ہے اور منذ بھی آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سے۔ اسبوعین، آپ نے پڑھا تھا اسبوع کہتے ہیں ایک ہفتے کو، ہفتے کے 7 دن جب جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اسبوع، اور جب اس کے آخر میں یا نون لگا دیں اسبوعین تو 2 ہفتے۔ سمجھ گئے؟ تأسفت لهذا الخبر وكيف أنت الآن، I am very sorry to hear it and how are you now، مجھے افسوس ہوا یہ بات سن کر، اور اب آپ کیسے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تأسفت، اس کا ترجمہ ہے افسوس۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ افسوس کرنا، مجھے افسوس ہوا لہذا الخبر، خبر یعنی بات۔ کیفا، کیفا کے معنی کیا ہے؟ کیسے؟ انت آپ، الآن، الآن اب، اب الآن کے معنی کیا ہے؟ اب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ انا بخیر اليوم، الحمدللہ I am fine today، الحمدللہ آج میں خیریت سے ہوں۔ ماذا حدث لک، what happened with you، آپ کو کیا ہوا تھا؟ دیکھیں ماذا، ماذا کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا، یہ آ چکا ہے پہلے۔ حدث کا لفظ عربی میں آتا ہے، حدث کے معنی ہوتے ہیں پیش آنا۔ اردو میں کہتے ہیں بھئی اس کو حادثہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ۔ تو حدث کے معنی کوئی چیز پیش آ جائے، اور لکا آپ کو آ چکا ہے نا پہلے، لی مجھے اور لکا آپ کو۔ تو آپ کو کیا پیش آیا، یعنی آپ کو کیا ہوا تھا، کیا بیماری تھی؟ اصابتنی الحمى، آئی ہیڈ اے فیور، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ سمجھ گئے؟ اصابتنی، دیکھیں اصابہ فعل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پہنچنا، کسی چیز کا پہنچنا۔ ترجمہ ہم کریں گے ہو جانا، مجھے بخار پہنچ گیا تھا، تو یہ اچھی اردو نہیں ہے نا، ہے نا؟ یہ بھی تو خیال کرنا ہے کہ اردو بھی اچھی والی ہو۔ تو حمہ عربی میں کہتے ہیں بخار کو، بخار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟
حما جس کو انگلش میں فیور کہتے ہیں. شفاک اللہ شفاء کاملہ. میں اللہ گرانٹ یو کمپلیٹ ہیلتھ. اللہ آپ کو مکمل شفا نصیب فرمائیں. یہ دعائیہ جملہ ہے دوستو، اس کو زبانی یاد کریں. لہٰذا جو دوست، جو پڑوسی، رشتہ دار، بھائی، تعلق والا کوئی بھی ملے، بھئی سر میں درد ہو رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، ہاں تو ان کو دعا دے شفاک اللہ شفاء کاملہ. سمجھ گئے؟ انا متشکر جدا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. متشکر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، میں شکر گزار ہوں. جداً کے معنی بہت. جداً کے معنی کیا ہے؟ بہت. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی، خیر خیریت لی، خوشی ہو گئی مجھے اس سے. سمجھ میں آ گیا؟ جی کون ترجمہ کرے گا؟ کرے شاباش. دیکھیں، غور سے دیکھیں اور زوم کلاس والے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السادس، لیسن نمبر 6، چھٹا سبق. السلام علیکم، ہیلو. السلام علیکم، ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من علی الہاتف، who's on the line. فون پر کون ہے؟ فون پر کون ہے؟ کون کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ من. اور ہاتف کس کو کہتے ہیں؟ فون. اور موبائل کو کیا کہتے ہیں؟ جوال. جوال کہتے ہیں. جی. انا، آئی ایم، میں. ما شاء اللہ. این انت. ما شاء اللہ. ویئر آر یو. ما شاء اللہ، آپ کہاں ہیں؟ انا فی منزل. کنت مریضا. آئی ایم ایٹ ہوم. کنت مریضا منذ پورا جملہ ہے دیکھیں. کنت مریضا منذ اسبوعین. جی. I am at home. I have been sick for the past 2 weeks. میں گھر پر ہوں، میں بیمار تھا 2 ہفتوں سے. گھر کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ منزل. منزل سے کیا. اور یہ تھا کا ترجمہ کنت. کنتو سے. شاباش. جی. I am very sorry to hear it. عربی والا پہلے پڑھیں. تأسفت لهذا الخبر. I am very sorry to hear it. مجھے افسوس ہوا یہ بات سن کر. وكيف أنت الآن. and how are you now. اور اب آپ کیسے ہیں؟ اب کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ الآن. الآن سے. شاباش. الحمدللہ أنا بخير اليوم. الحمدللہ I am fine today. الحمدللہ میں آج خیریت سے ٹھیک ہوں. میں آج خیریت سے ہوں. میں آج خیریت سے ہوں. جی. ماذا حدث لك. what happened with you. آپ کو کیا ہوا تھا؟ اصابتنی الحمى. I had a fever. مجھے بخار ہو گیا تھا. ہاں، بخار کا ترجمہ کیا کس سے کر رہے ہیں؟ حما سے ہو رہا ہے. جی. شفاک اللہ شفاء کاملا. May Allah grant you complete health. اللہ آپ کو مکمل شفا نصیب فرمائے. جی. انا متشکر جدا. I am very thankful to you. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. شاباش. بیٹھ جائیں. سمجھ میں آیا؟ تو اس سبق کو بھی لازمی لکھ لیجئے گا اپنی اپنی کاپیوں میں اور اس کو لازمی یاد کریں. امید ہے کہ آپ لوگ روز کا سبق رات کو سونے سے پہلے اس پہ مختصر نظر شفقت ڈالتے ہوں گے. اور چونکہ دن بدن آپ حضرات کا امتحان قریب آتا جا رہا ہے تو لہٰذا ہر ساتھی اس کی بھرپور تیاری کریں. سمجھ میں آ گئی؟ وقت بالکل ضائع نہ کریں. اور پھر کل اتوار کا دن بھی ہے. کل چھٹی ہے نا؟ کل کورس کی چھٹی ہے نا؟ ہاں، تو کل چھٹی ہے. کل کلاس تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ آپ تمام ساتھی طالبات سب جو ہے اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے اسباق سے جڑے رہیں اور اس کی پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے 4 دن ہفتے میں. جمعہ ہفتہ درس قرآن ہوتا ہے، پیر کے دن درس حدیث اور منگل کے دن درس مسائل. تو وہ بھی الحمدللہ مسجد کے پیج پہ لائیو بھی آتا ہے. اور پھر جو ساتھی مسجد کے گروپ میں ایڈ ہیں ان تک بھی چلا جاتا ہے. تو مقصد یہ کہ اس کے سننے کا بھی لازمی اہتمام کریں. پابندیوں کے اس ماحول میں انسان کو دین کی بات جس جگہ سے
اور جس ترتیب پہ مل جائے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے اگلے سبق کے ساتھ. آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ آپ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.